عرب مسلمان بھی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں۔ اگر بالفرض مان لیا جائے، یعنی ایسا ہے تو نہیں، لیکن اگر مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا ان کی نسل سے متعلق لوگوں کے لیے بھی ہے، تو پھر تو بنی اسرائیل کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ اسے اپنی ذات تک محدود رکھیں، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک لڑکے سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اس مفروضے کی بنیاد پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل بھی اس وعدے کی مستحق ہوئی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیا گیا۔ پھر وہ سارے عرب بھی اس وعدے کے مستحق ہوئے جو اپنے جد اکبر عدنان کے واسطے سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ اسی عدنانی خاندان سے قریش ہے، اور اسی قبیلہ قریش سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور آج کے مسلمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اس سرزمین فلسطین کا وعدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت کیا گیا جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کو یہ وعدہ اسماعیل علیہ السلام کی طہارت و پاکیزگی کے وقت کیا گیا تھا، اور ان کی پیدائش کے 14 سال بعد سیدنا اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ چنانچہ اس اعتبار سے بھی عرب اس وعدے کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام عربوں کے بھی جد امجد ہیں۔ یہی نہیں بلکہ قرآن کریم نے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سارے مسلمانوں کے والد کے طور پر پیش کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے 17ویں سپارے میں سورہ حج میں، هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، سورہ حج آیت نمبر 78۔ اس نے تم کو اور امتوں سے ممتاز فرمایا ہے، اور اس نے تم پر دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ملت پر ہمیشہ قائم رہو۔ اس اللہ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا ہے نزول قرآن سے پہلے ہی، اور اس قرآن میں بھی، یعنی اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور نزول قرآن یعنی قرآن کی نازل ہونے سے پہلے بھی یہی نام رکھا تھا۔ تو اسی نام پر رہو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو، اسی پر عمل کرو۔ عرب فلسطین کے اصل باشندے ہیں۔ جہاں تک فلسطین کی سرزمین پر حکمرانی کا تعلق ہے تو بنی اسرائیل کی حکومت فلسطین میں ایک معمولی مدت کے لیے رہی ہے، اور اس میں اہم مدت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اقتدار کی مدت ہے۔ اب رہی بات فلسطین پر مسلمانوں کے اقتدار کی، تو وہ تو اس زمانہ خلافت عمری یعنی سن 626 یا 36 عیسوی سے تقریباً 1917 عیسوی تک رہی۔ اس طویل مدت میں 88 سال تک صلیبیوں کی حکومت رہی۔ اس 88 سالہ مدت کو نکالنے کے بعد مسلمانوں نے فلسطین پر تقریباً 12 صدیوں تک حکومت کی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہودیوں کی بڑی تعداد فلسطین سے سن 135 عیسوی میں ہجرت کر گئی تھی۔ جس وقت فلسطین مسلمانوں کی زیر تسلط آیا اس وقت وہاں کوئی یہودی نہیں تھا۔ اسی طرح تقریباً 18 صدیوں تک فلسطین سے یہودیوں کا کوئی تعلق نہیں رہا، جبکہ عرب فلسطینی یہودیوں سے پہلے ان کے ساتھ پھر ان کے بعد بھی فلسطین کے باشندے رہے اور اب بھی ہیں۔ 20ویں صدی کے اوائل میں حکومت برطانیہ کے فلسطین پر مینڈیٹ کی مدت میں ایک سازش کے تحت یہودیوں کو دوسرے ممالک سے لا کر فلسطین میں بسایا جانے لگا۔ عرب لوگ تقریباً 4500 سال سے فلسطین میں رہتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور مقام کی طرف ہجرت نہیں کی۔ چنانچہ عرب فلسطین کے اصل باشندے ہیں۔ جب سن 1948 میں غاصب قابض صہیونی ریاست کے قیام کا وقت آیا تو صہیونیوں نے ظلم و جبر کی ساری حدیں پار کر دیں اور فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد کو ہجرت کے لیے مجبور کیا۔ صہیونیوں نے جن فلسطینیوں کو سن 1948 عیسوی میں مجبور کر کے فلسطین سے بھگایا وہ آج بھی اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوئے ہیں، بلکہ وہ منتظر ہیں کہ انہیں موقع ملے اور وہ اپنے وطن فلسطین واپس آئیں۔ تو یہودی تو وہاں پر رہنے کے لیے آئے اور سازش کے تحت وہاں پر آئے۔ یہ جو غیر ہیں یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ عیسائی اور یہودی کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے سچے رب نے سچی کتاب میں قرآن پاک میں بار بار اس کو ذکر فرمایا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ، تب راضی ہوں گے۔
تو اس حالت میں مسلمان ہونے کی حالت میں تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، لہٰذا ان کے شر سے بچنا ضروری ہے۔